डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको, उनके एक्सेसेस को, और एक कंप्लीट डेवलपमेंट की हम यहाँ बात करते हैं, ताकि जो भी फिर रिवर फ्रंट पे जाए इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको लगे कि मैं एक आला एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे आया हूं, जहां मैं अपना टाइम अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह से गुजार सकता हूं। ये हुई रिवर फ्रंट की बात। इसमें जो दूसरा हमारा है और इस पे रिवर फ्रंट में मैं शायद बाद में भूल जाऊं, इसमें दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। एक है वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए, आपको पता होगा, यहाँ पे सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर को वाटर ट्रांसपोर्ट के एतबार से अपनी एक पहचान थी। इसको वेनिस कहा जाता था, इसका एशिया का वेनिस कहा जाता था, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट सर्किट था नेविगेशन का। आप कहीं से भी बोट लेते थे और शहर के किसी भी शहर में चले जाते थे। लेकिन somehow वो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो गया। उसकी काफ़ी वजूहत हैं, विल नॉट गो टू द रीजंस। लेकिन एक कोशिश हमारी है कि उस वाटर ट्रांसपोर्ट को हम रिवाइव कर सकें, और इसमें हमने ऑलरेडी एक टेंडर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आउटसोर्स करेंगे, प्राइवेट डेवलपर को लाएंगे और उनको हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग की बात हम करेंगे कि अगर जो उसके जो इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न दैट ही विल गेट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और उसमें और उसकी फिजिबिलिटी में अगर कोई गैप होगा, उसे वाइबिलिटी गैप कहते हैं, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हमने एक और सर्विस वो ऑलरेडी हमने टेंडर किया है, उसको जेहलम क्रूज सर्विस कहते हैं। तो कुछ हमारे पास ऑलरेडी बोट्स अवेलेबल थी टूरिज्म डिपार्टमेंट की, तो उनको हम एक रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए यूज करेंगे जेहलम स्ट्रेच में। तो वो ऑपरेटर पे मुनसर होगा कि वो उसमें किस टाइप का यूज उसमें वो करेगा फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, क्या उसका मोड होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसको हमने कंप्लीट फ्रीडम दी है। और दोनों ये मिला के तीन इनफैक्ट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द क्रूज सर्विसेज। प्लस इसमें एक और एलिमेंट है जो आपने देखा होगा, पूरे शहर में, खासकर जो हमारा शहर खास एरिया है, वहां पे गार्ड्स हैं, बहुत सारे गार्ड्स हैं। तो गार्ड्स को हम ट्रेडिशनली यूज करते थे दो पर्पसेस के लिए। एक तो वो इसके नेविगेशन के लिए यूज होते थे, और जो नॉर्मल एक्टिविटी होती थी लोगों की, तो वो गार्ड्स को यूज किया करते थे। लोग घरों से दरिया की तरह आते थे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, जहाँ पे लोग मिलते थे, लोग वहाँ पे अपना काम भी करते थे। ये गार्ड्स काफ़ी हद तक इनकी जो कंडीशन है, नॉट ऑल गार्ड्स बट काफ़ी गार्ड्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो इन गार्ड्स को हम रिवाइव कर रहे हैं, और इनको हम दोनों एंगल से रिवाइव कर रहे हैं, फ्रॉम द नेविगेशन एंगल एज वेल एज फ्रॉम द नॉर्मल यूज एंगल। तो एक कंप्लीट एक पिक्चर की हम बात करें, जिसमें रिवर फ्रंट आ गया, इसमें जेहलम क्रूज आ गया, इसमें ये वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया, और उसमें घाट्स आ गए। तो ये तो एक थीम है। दूसरा थीम इसमें हमारा जो है, मोस्टली जो हमारे घाट हुआ करते थे, उसमें हमारे बुजुर्ग लोग काफी आना जाना पसंद करते थे जी, घाटों पे जाना, फिर वहां पर अपने यारों दोस्तों से मिलना। क्या इन बुजुर्गों के लिए, या जो हमारे ओल्ड एज हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसी जगह वहां पर होगी जहां पर वो बैठ के पुराने दिनों की यादें ताजा कर सकें, या वहां बैठ के थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकें? तो मेरे साथ दोनों चीज़ हैं। एक तो आजकल जो एक रिक्वायरमेंट है आपको यूनिवर्सल एक्सेस की। जी, यूनिवर्सल एक्सेस है कि कोई भी जगह को, किसी भी जगह को डेवलप करें आप, तो वहाँ इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी, जो हमारे एल्डरली हैं, जो वीक हैं, और जो स्पेशली एबल्ड हैं, उन सब के लिए। तो मैं आपको ये कहना यहाँ चाहूँगा कि हमारे जितने भी खासकर जो वाटर ट्रांसपोर्ट के गार्ड्स हैं, वो दे विल बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल, और उसमें उनको वहाँ तक जाने के लिए जो भी हमें उसमें इंतज़ाम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। साथ में हमने इन सारे गार्ड्स पे एक ना जोन्स क्रिएट किए हैं, जिसको हम मल्टी यूटिलिटी जोन्स कहते हैं। जैसे वॉशरूम्स हुए, या कहीं कोई कॉफी शॉप हुआ, या कहीं कोई और चीज हुई, ताकि ये एक दोबारा री इमर्ज हो जाएं गार्ड्स एज ए सेंटर ऑफ सोशलाइजिंग, एज ए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो। आपने शायद, आप मुझसे एज में बहुत कम है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये गार्ड्स हमारे बड़े यूज होते थे फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो। यहाँ पे लोग फूल बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बेचते थे। तो वो उस सिस्टम को हम रिवाइव करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक थीम बताया। दूसरा हमारा ये है कि हमारा जो है कंजर्वेशन। देखिए, हमें अल्लाह ने नवाजा है खूबसूरत चीजों से, नेचुरल भी और मैन मेड भी। मैन मेड में हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं
यहाँ पे आपने देखा हो, यहाँ जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो दजी दीवारी यहाँ पे जो जी, कंस्ट्रक्शन थी, और बिल्कुल। आज की डेट में अब जो आज के इंजीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स बड़े ही रोबस्ट हैं, बड़े ही सेफ हैं इन सीस्मिक जो इसमें अर्थक्वेक्स जोन में जी। और इनका जो सीस्मिक रिस्पॉन्स है वो बहुत ही खूबसूरत है जी। तो इनफैक्ट जब 2008 का भूचाल आया जी। उसके बाद यहाँ पे काफी लोग आए, तो और उसमें हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर आर्या, तो उन्होंने जब दजी दीवारी की स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत ही आला स्ट्रक्चर है, इसमें तो जबरदस्त रिस्पॉन्स है अर्थक्वेक एब्जॉर्ब करने का। तो लेकिन कुछ वजूहत उसमें ये हुआ कि काफी स्ट्रक्चर्स हमने खुद ही डिमोलिश किए और उनकी जगह हमने नए भद्दे बदसूरत स्ट्रक्चर बनाए जी। और अब वो उसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रहे अब जो बचे स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कैसे कंजर्व करें, नॉट ओनली फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो कि एक हम शोकेस करें कि हमारे यहाँ इस शहर में कितने ब्यूटिफुली इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स थे और जो लोकल कंडीशंस थी, फ्लड की कंडीशन थी या हर लिहाज के लिए मौजूद थे ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो उनको हम कंजर्व करने की बात करें। नॉट ओनली कंजर्वेशन बट ऑल्सो एडेप्टिव रीयूज। फॉर इंस्टेंस अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग है उसमें वो उसको आप पहले कंजर्व करके उसमें किसी और यूज के लिए, फॉर इंस्टेंस कहीं पे स्कूल बनाए, स्कूल कहीं पे लाइब्रेरी, कहीं पे क्राफ्ट सेंटर, कहीं पे कोई और कुछ डिपेंडिंग ऑन कि वो एरिया की जरूरत क्या है, उस एरिया में किस चीज की जरूरत है। तो एक तो ये हुआ, एक तो एक अर्बन मोबिलिटी की बात। देखिए अर्बन मोबिलिटी में क्या है, जैसे आपने देखा होगा श्रीनगर शहर में ट्रैफिक की एज ऑफ नाउ ट्रैफिक इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम है जी। तो उसमें कुछ ऐसा है जो हमारे जंक्शंस हैं, जंक्शंस में जो हमने तब जंक्शन डिजाइन किए थे, शायद तब ट्रैफिक की नंबर डिफरेंट थी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारी जंक्शंस में हमें उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है। जैसे फॉर इंस्टेंस जहांगीर चौक का जंक्शन देखिए आप, इट इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम, लेट अस फेस इट। और इसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो शायद जो हम जिस स्मार्ट शहर का हम एक तस्वीर करते हैं या उसकी जो तस्वीर देखते हैं वो शायद फुलफिल नहीं हो जाएगी। तो इस जंक्शन को और बाकी सारे जंक्शंस को, तो इसको हम इसकी ज्योमेट्री करेक्शन की बात हम कर रहे हैं। इसमें जो सिग्नल इंप्रूवमेंट है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं एक चीज बताऊं कि हमारा शहर पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है जी। यहाँ पे फुटपाथ्स हैं, लेकिन फुटपाथ्स या तो डिसकंटिन्यूअस हैं या इंक्रोचमेंट है उन पे, या वो क्लियरली डिजाइन नहीं है। कई जगह पे 2 फुट का ऊंचा फुटपाथ है, तो उस पर चढ़ना भी एक डिफिकल्ट टास्क, एक मसला है, और उतरना भी उससे एक मसला है। हाँ, जबकि कोर्ट जो हमारे IRC कोर्ट से वो प्रोवाइड करते हैं कि फुटपाथ 6 इंच से ज्यादा अब सड़क से ऊपर नहीं रख सकते हैं। अब उसमें क्योंकि बीच में लिंक रोड्स हैं, वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो गए, तो कोई पेडेस्ट्रियन अगर चलना भी चाहेगा तो वो बीच में उसको दोबारा वो एनकाउंटर करना पड़ता है। तो वी हैव टू, देखिए हमें एक चीज तो एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी कि रोड्स पे फर्स्ट राइट्स पेडेस्ट्रियन का है जी। तो लेकिन यहाँ पे मिजाज नहीं है। अब अगर खुद आप चल रहे होंगे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग चलता होगा, तो अगर कहीं से कार आती होगी तो शायद कार में उनमें इतनी मोस्ट नहीं है, पेशेंस नहीं या कर्टसी नहीं है कि वो पहले पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने दें। तो वो कोशिश करते हैं कि पेडेस्ट्रियन से पहली गाड़ी क्रॉस कर जाए। तो हमारे जितने भी रोड्स हैं वो शायद पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली आज की डेट में नहीं है। तो हमारा जो रोड डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो हमारी फिलॉसफी सिंपल है, वी वांट टू मेक ऑल रोड्स पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जी, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो कैरेज विड्थ है जी, उसको हम रेगुलेट करना चाहते हैं, ताकि देखिए कहीं पे तंग है, कहीं पे ज्यादा है, तो उससे मसला खराब ही होता है, मसला सॉल्व नहीं होता है। नहीं, मोस्टली तो हमारे शहर श्रीनगर में खुली सड़कें हैं, लेकिन आज जब हम उन पे नजर डालते हैं वो खुली सड़कें इतनी तंग नजर आती हैं कि ये गाड़ी गुजारना भी उसमें से बड़ी मुश्किल हो जाती है। और हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पे पार्किंग का भी इशू है। देखिए अगर ऑन स्ट्रीट पार्किंग करनी है, देखिए पार्किंग 2 टाइप्स की होती है, ऑफ स्ट्रीट एंड ऑन स्ट्रीट। अब ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का अब यहाँ पे अगर आप इस एरिया में देखें, इस एरिया को बाद हम CBD कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसमें रेजिडेंसी रोड और MA रोड के आसपास जितना भी एरिया है वो आता है, और इसमें अगर आप उसको बटमालू एरिया भी ऐड कर लें तो ये एक कोर है हमारे शहर का, इसको CBD कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें पार्किंग अब काफी नई पार्किंग डेवलप हो गई हैं, और पार्किंग के मसले मुझे लगता है कि अब ऑन स्ट्रीट पार्किंग का भी हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो शायद आई एम वेरी होपफुल कि हम पार्किंग का मसला
حل کریں گے. لیکن دیکھیے آپ کتنی بھی پارکنگ پرووائڈ کریں گے، جب تک لوگوں میں ڈسپلن نہیں ہوگا تب تک یہ سارے یہ جو میجرز ہمارے ہیں سارے جو ہیں سارے بیکار ہیں. تو ایک ڈسپلن، ایک سیلف ڈسپلن کی بات بھی ہے. اور جتنی بھی ہم پروجیکٹس کنسیو کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن. تو ایک ہمارا پروگرام ہے، اس کو بولتے ہیں مائی سٹی مائی آئیڈیاز. تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں، مطلب اسٹوڈنٹس جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں، ٹریڈرس، رہنے والے لوگ، تو ان سے کوشش کرتے ہیں ان کے پرسپشن انڈرسٹینڈ کرنے کی، تاکہ جو ہم پروجیکٹ ڈیزائن کریں اس میں سارے ان کے بھی خیالات بھی آئیں. اور جہاں کئی بار ہمیں لگا کہ ان کے انپٹس کافی ویلیبل ہوتے ہیں، بیکاز جو یوزر ہوتا ہے، یوزر کو ایک زیادہ بیٹر آئیڈیا ہوتا ہے اباؤٹ ون پرٹیکولر پروجیکٹ کی ضرورت ہے. تو یہاں پر آپ سے اور بھی بات کریں گے اس بارے میں، لیکن یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. آئیے پہلے کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے میں جی ایم رافر بول رہا ہوں برج احمد سے. جی ایم رافر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ برج احمد سے. برج احمد سے. تھوڑا اونچا بولے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی آواز کم آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز؟ بولیے. جی ہاں، میں پہلے دوردرشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے پہلی بار اسمارٹ سٹی کے جو ہمارے آفیسر ہیں جناب ککرو صاحب، ان کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں. اس کے لیے بہت بہت شکریہ، کیونکہ بہت سارے مسائل ابھی لوگوں میں یہ انتشار سا ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ جو بن رہا ہے سٹی کا، یہ کہاں سے کہاں تک ہے. جو جہاں تک ہمارے علاقے کا تعلق ہے، جو حضرت بل، ہم تحصیل حضرت بل میں آتے ہیں، برزہامہ، دین چھترہامہ، ملفق، دینیامہ، ہارون اینڈ فقیر گجری تک. ککرو صاحب جانتے ہوں گے. تو اس کو تھوڑا سا وضاحت کیجیے کہ ہمارے علاقے کا کیا ہے. سری نگر سٹی میں ہمارے علاقے کا کوئی بول رہا تھا کہ یہ نوٹیفائڈ ایریا رکھا گیا ہے. تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے ہم اپنے علاقے بارے میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کال کرنے کے لیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ ایک سوال تھا کہ ہمارا جو جوریڈکشن ہے سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کا جو جوریڈکشن ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ دیکھیے بیسکلی یہ سری نگر شہر کی ہم بات کر رہے ہیں، میونسپل لمٹس کی بات کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیز جیوگرافیکل باؤنڈریز تھوڑا بہت ان میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فار انسٹنس اگر آپ نے روڈ بنایا، اگر وہ میونسپل لمٹ سے آدھا کلومیٹر باہر بھی لینا پڑے تاکہ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، تو اس میں ایسے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو بس لکیر کی لکیر، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسنشلی یہ پروجیکٹ ہے سری نگر شہر کے لیے، اور یہ پروجیکٹ بیسڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ ایک ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں ریسورسز کی، یا ہم پروجیکٹس کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. یہ بیسکلی جب ہم سری نگر شہر کی بات کی، اس کے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، اس میں کچھ اور بھی تھیمز ہیں. اور اس میں اس ایریا کی جس ایریا کی ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا سگنیفیکنس ہے. بیسکلی ہم نے موٹے طور شہر کو 3-4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. ایک جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا CBD جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، جو لال چوک ایریا ہے، ریزیڈنسی روڈ ہوا، روڈ ہوا، بٹمالو ہوا اور بٹمالو ایریا ہوا. اور ہمارا جو ہے شہر خاص. دیکھیے شہر خاص ہمارا ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے بغیر ہم شہر کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اور جب ہم کنزرویشن کی بات کرتے ہیں، ہیریٹیج کنزرویشن کی، ہیریٹیج تو ہمارا سارا وہیں ہے. اور اس میں جو ایک اور ایلیمنٹ ہمارا ہے اربن موبلٹی. موبلٹی کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ زیادہ سکوپ ہے موبلٹی کا، کہ وہاں پہ تنگ سڑکیں ہیں، تنگ سٹریٹس ہیں. وہ شاید اس لیول کی سٹریٹس نہیں ہیں، ان لیول کی سڑکیں نہیں جس لیول کی وہ ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے ایک شہر خاص ایک امپورٹنٹ ہمارا ایک ایریا ہے جس کو ہم کافی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ کمپلیٹ فوکس ہمارا ہے. ابھی ہمارے جو پروجیکٹس نئے آئیں گے تو اس پہ آپ دیکھیں گے اس میں ایک میجر جو کمپوننٹ ہوگا وہ شہر خاص کے اعتبار سے ہوگا. تو ایک ہمارا ایریا ہے جو ڈل کا ایریا ہے. دیکھیے ڈل وی ہیو ٹو فیس، میں ڈل پر سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ڈل کے جو فور شور روڈ کے آس پاس جو ایریا ہے، جیسے ایک پروجیکٹ میں بات کروں، شاید آپ جانتے ہوں گے، ایک ہماری شالیمار کنال ہے. شالیمار کنال وہ کنال ہے جو شالیمار باغ کو جاتی ہے، اور اس کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ ڈل کے ساتھ. تو پہلے کیا ہوتا تھا، یہ شالیمار باغ میں یہی بوٹ ڈل سے شالیمار کنال کے تھرو اور آگے وہ باغ میں جاتی تھی.
इस शालीमार कनाल को हम अपग्रेड करने की बात करें, वो राइट ना वो बहुत ही पुअर कंडीशन में है, उसके दोनों तरफ रोड्स हैं लेकिन रोड्स बहुत ही बुरी हालत में है, कनाल का खुद उसकी कंडीशन बहुत खराब है। तो एक हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल बनाया है उसका, शालीमार कनाल का, उसके कंप्लीट रिवाइवल का। उसमें कनाल को हम ठीक करेंगे, इसके रोड बनाएंगे, पेडेस्ट्रियन वॉकवे बनाएंगे, साइकिल ट्रैक बनाएंगे, उसमें पार्किंग की हम सोच रहे हैं, जो फोर्शोर रोड से जाएंगे तो वो वहां गाड़ी पार्क करके दे विल हैव वॉक ना एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग राइट फ्रॉम फोर्शोर रोड अप टू शालीमार कनाल। और उसमें जो बाग के सामने जो आप देख रहे हैं वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो दुकानें हैं बड़ी पुअर कंडीशन में, शैबी कंडीशन में, इतनी खूबसूरत बाग के सामने वो शायद शायर निशान नहीं है उस बाग के, तो उसको भी हम एक ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, उसका फसाड इंप्रूवमेंट करने की सोच रहे हैं। तो ये तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि श्रीनगर शहर जिसको आप शहर मानते हैं उसमें हमारे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने से उस शहर पे एज ए होल क्या इंपैक्ट हो जाएगा, और वही हम टेकअप कर रहे हैं। इसलिए इसमें शायद आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि शायद अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर कोचा बनाए, हर गली बनाए, दैट इज नॉट द मैंडेट द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। हम ओवरऑल शहर की बात करें और शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस लेवल तक अपग्रेड करना कि ताकि ये वाकई लगे कि ये एक मॉडर्न शहर है, और मॉडर्न नॉट ओनली मॉडर्न लेकिन ओल्ड शहर है, और इसमें जो हेरिटेज हमारा एक विरसा है उसको हमने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शौक से और बहुत ही क्या कहते हैं उसको जज्बे से उसको कंजर्व किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ, उम्मीद करते हैं रातों साहब के सवाल का जवाब उन्हें मिल गया होगा। अगले कॉलर, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तारुफ कराइए अपना। अलीमान पंडित गौरा जी पंडित साहब सवाल पूछिए। पंडित साहब, तो हमें आज बहुत मुबारक की बात सुनते थे कि हाँ सम्राट सिटी स्मार्ट सिटी तो बनेगी, लेकिन आज मुबारक है, आज तो ये खुद ही सामने ही आ गया जी। क्या अब हमें ये बताओ कि जो ये स्मार्ट सिटी बन रही है इसमें क्या टाइम आपने रखा है, टाइम क्या लिमिट है इसमें, कब तक ये बनेगी, कहाँ तक बनेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें हाँ और एक बात है इसमें जिस इलाके में हम रहते हैं जिस इलाके में है काम के लिए, वो पत्थर काम के लिए है, उनको तो आपने तो बंद कर दिया जी, तो उनको क्या आपने सोचा कि आगे उनको क्या मौसम अथवाजन है, पंचायत चौक है और जबल है जी, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है कि अगर स्मार्ट सिटी बनेगी तो वो ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है कि उनको क्या आगे जो उनका रोजगार था उसमें तो हजारों लोग चलते थे, और ये यहाँ से मान लो ये रीढ़ की हड्डी थी जी, जो ये पत्थर यहाँ से चलता था, इसी पर सीमेंट भी चलता है, इसी पर काम भी चलता है, मजदूर भी चलता, गिरदार भी चलता, सब चलते हैं, इसके लिए आपने क्या सोचा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलीमान पंडित साहब, आपने जो सवाल छेड़ा है उसका जवाब आप सुन लीजिए चीफ साहब से जी। पहला सवाल इनका यही था कि ये कब तक टाइम बाउंड क्या है? देखिए ये हम जो इसका जो काम के अलॉटमेंट्स का जो प्रोसेस है जी वो मार्च तक इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाएगा, और उसमें जो सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें 1 साल से 18 महीने का कंप्लीशन टाइम है जी। तो हम बड़ी सेफली ये कह सकते हैं कि मार्च 2024 तक ये मार्च 2023 तक जी ये सब्सटेंशियली कंप्लीट होगा, और अगर कोई रेजिडुअल वर्क रहेगा तो वो शायद जून जुलाई 23 तक कंप्लीट हो जाएगा जी। तो अगर हम ये मान के चलें कि मार्च के बाद जी बिटवीन 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, तो दैट विल बी ए रीजनेबल असम्पशन। तो दूसरी बात उन्होंने कही वो जो इनकी ना पूछा कि जुरिडिक्शन क्या है, कहां तक वो है? तो श्रीनगर शहर है, श्रीनगर शहर जो मैंने पहले ही म्युनिसिपल लिमिट्स हैं, और जहां तक ये जो स्टोन क्वारीज की बात कर रहे थे, बेसिकली ये शायद गवर्नमेंट ने फैसला किया है उसका जो पोल्यूशन के एतबार से और एनवायरनमेंट के एतबार से, उसमें ये दिस डिसीजन ये हैज नॉट बीन टेकन एट आवर लेवल जी, और इसमें अब इनका रिहेबिलिटेशन का क्या पैकेज है, दैट कॉल विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, और इसमें जो स्मार्ट सिटी का जो रोल होगा जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसमें हमारा का रोल है, तो उसको हम गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स हैं उनके साथ कंप्लाई करके हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हमें मैंडेट जो हमारा मैंडेट होगा और जो हमें गवर्नमेंट अलॉट करेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं अब अर्बन मोबिलिटी की जी, ये कंपोनेंट के बारे में आप बता रहे थे। देखिए अर्बन मोबिलिटी में देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि
واٹ از اربن موبلٹی؟ اربن موبلٹی یہ ہے کہ آپ اگر شہر میں آتے ہیں تو آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کتنے آپ کی موبلٹی میں کیا فیسیلیٹیشن ہے؟ جی، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے کیا فیسیلیٹیشن، جی، کیا سائنیجز ہیں؟ اگر فار آپ ٹورسٹ ہیں جی، کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو کیا آپ کی سائنیجز ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ تو وہ سائنیجز کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس میں ہے. وہ سائنیجز ہم پورے شہر میں اس میں طرح طرح کی سائنیجز ہوں گی. جیسے فار انسٹنس روڈ پہ ٹپکلی ہوتی ہیں اینٹریز ہوتی ہیں. نوٹا یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے، وہ یہاں دور ہے. ڈائریکشن سائنیجز ہیں، کہیں ادھر سے جائیں گے. ایک اس میں امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے انٹرپریٹیشن بورڈز کا. فار انسٹنس آپ ریور فرنٹ پہ ہوں گے جی، تو ریور فرنٹ پہ آپ ایک انٹرپریٹیشن بورڈ ہوگا تو اس کے بارے میں آپ ریور فرنٹ کے بارے میں آپ کو وہ بورڈ وہاں وہ سائنیج بتائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو اور کس کس ایریا میں جانا چاہیے. جی، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا جو سائیکل ٹریکس ہیں، جی، موبلٹی کی بات اگر ہم سائیکل ٹریک سے بغیر کریں تو شاید وہ انکمپلیٹ ہے. جی، آج کی اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی فورن ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ موسٹلی کیا کرتے ہیں، وہ سائیکل ہائر پہ لے کے اور سائیکل. لیکن اب وہ سم آف دے مینج، لیکن اگر some of them manage to ride a bicycle in a city where we don't have bicycle tracks. there are no dedicated cycle tracks. Exactly. But cycle tracks are an integral part of any city. Right. You cannot think of a city without a cycle track. اور cycle track کچھ اس میں you have to allocate a corridor. اس میں مارکنگس وغیرہ کرنی ہوتی ہے. جی، تو اس میں تو ایک سائیکل ٹریک بن جاتا ہے اور اس کا انٹرفرنس نہ پیڈسٹرین کے ساتھ ہوتا ہے، پیڈسٹرین کے ساتھ نہ کیریج وے کے ساتھ ہوتا ہے. سو سائیکلسٹ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے اس ٹریک میں چلنے کے لیے. اور سائیکلنگ جی، اس کے دونوں فائدے ہیں. ایک تو یہ جو ہم ایک ویلنس کی بات کرتے ہیں، صحت کو بنائے رکھتا ہے اور پولوشن سے بھی بچاتا ہے. نمبر 2 پولوشن سے بچاتا ہے اور نمبر 3 آپ کے سٹی کے اس پہ ریسورسز پہ اسٹرین کم کرتا ہے. آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم پہ اسٹرین کم کرتا ہے، آپ کی باقی چیزوں پہ اسٹرین کم کرتا ہے. اس لیے سائیکلنگ کو ہم نے انکریج کرنے کے لیے اس پروجیکٹ میں کافی فوکس ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے جو آپ یہاں دیکھتے ہیں چونٹ کل دیکھتے ہیں، جی، چونٹ کل کا آلریڈی ہم نے ایک ٹینڈر کیا ہے. اس میں ڈلگیٹ سے سائیکلسٹ وہاں سے اس کا وہ چونٹ کل کے بند کے ہوتے ہوئے پھر ایک کمپلیٹ سرکٹ کر کے وہ دوبارہ ایم اے روڈ پہ آئے گا. تو ایم اے روڈ سے بھی کے روڈ پہ بھی ہم اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سائیکل ٹریک بنا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات آگے کریں، آپ نے ایک بات چھیڑی ہے جو ڈلگیٹ سے ہمارے یہاں تک دوردرشن تک آنے کے لیے جو اس نہر کے دائیں بائیں جو سڑک ہے، جو چھوٹا سا ایک پاتھ ہے چلنے کے لیے، جس میں حالانکہ اب دروازے لگ چکے ہیں، دونوں طرف گاڑیاں نہیں جاتی، پہلے گاڑیاں بھی جایا کرتی تھی. اس میں بہت بڑا ایک ایشو آیا ہے، بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ پیڑوں کی ٹہنیاں بہت نیچے آئی ہیں. اسمارٹ سٹی میں وہ پیڑوں کی ٹہنیاں نہیں کٹی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. حالانکہ بچے وہاں سے آتے ہیں، یہاں ٹیوشن سینٹرز اب کافی سارے ہیں راج باغ میں. بچے موبائلز پہ ہوتے ہیں اور انہیں یہ دھیان نہیں رہتا کہ ٹہنی جو ہے بہت نیچے آ چکی ہے اور جس سے وہ ٹکرا جاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میں نے ایکچولی آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے میں نے نوٹ کیا ہے. جیسے ہمارا آلریڈی پروگرام ہے جہاں پہ ہمارے ٹریکس ہیں، پیڈسٹرین واک ویز ہیں، سائیکل ٹریکس ہیں، اس کی لاپنگ ہم کریں. دیکھیے پیڑ کاٹنے سے تو ہم رہے، پیڑ کاٹنا ویسے مناسب بھی نہیں ہے، الاؤڈ بھی نہیں ہے، لیکن ٹہنیاں لاپنگ ہم کر سکتے ہیں اور پرمیشن لے کے ہم اس کو لاک کر کے جہاں پہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے، جو خطرہ ہے چوٹ آنے کا، تو اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو ہم جلدی ٹھیک کریں گے. جی، تو ناظرین سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے فون نمبرز پہ کال کر رہے ہیں تو تھوڑا سا پیشنٹ رہیں، کیونکہ بات جب چل رہی ہوتی ہے، کسی سوال کو لے کے بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا پیشنٹ رہنا پڑے گا. آپ کو فون لائن پہ ہولڈ پہ رہنا پڑے گا تب تک جب تک ہمارے مہمان کی بات مکمل نہیں ہوتی. وہ بات مکمل ہونے کے بعد ہم آپ کا سوال ضرور لیں گے. بہت بہت شکریہ. جی، اربن موبلٹی کی ہم بات کر رہے تھے. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے ITMS، انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے ہماری اس اسمارٹ سٹی میں. آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں. ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کو بولتے ہیں ATCS، ایڈیپٹیو ٹریفک کنٹرول سسٹم. تو اس میں کیا ہے، دیکھیے ہمارے جتنے بھی جنکشنز ہیں تو وہ جیسے نارمل سگنلز ہوتی ہیں، لیکن جو ATCS ہے اس کا جو کنٹرول روم ہے وہ یہاں ٹریفک پولیس کے ادھر ہیڈ کوارٹر پہ ہے، SSP ٹریفک کے آفس میں. یہ کیا کرتا ہے، یہ اس میں آٹومیٹک کیو ڈیٹیکشن ہوتی ہے. فار انسٹنس آپ کہیں سے آ رہے ہیں اور سامنے ریڈ ہے، لیکن کوئی گاڑی سڑک پہ اس پورشن میں ہے ہی نہیں، تو یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم. تب تک پھر دوبارہ جیم ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی کیو ڈائریکشن کرتا ہے کہ نہیں اس ایریا میں اس عام پہ کوئی گاڑی نہیں ہے.
تو اس کو یہ ریڈ کرتا ہے اور دوسرے کو گرین کرتا ہے. تو یہ ایک پہلا فیز تھا اس کا, اس کو ATCS کہتے ہیں. اس کا ایک دوسرا ہے جو کافی امپورٹنٹ ہے, اس کو بولتے ہیں ITMS, انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم. انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ موٹے موٹے طور پہ یہ کہوں میں کہ جتنے بھی جنکشنز ہیں یہاں پہ کیمراز ہوں گے. ایک تو یہ ٹریفک وائلیشنز کو کرے گا, ریکارڈ کرے گا. دیکھیے وائلیشنز ہر ٹائپ کی ہیں. جیسے فار انسٹنس کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو فون پہ باتیں کر رہا ہے, تو یہ بھی خطرہ ہے ایک دوسرے چلانے کمپیوٹر کے لیے, کیونکہ ہی از ناٹ فوکسڈ آن دا روڈ. حادثہ ہو سکتا ہے. یہ جنکشن پہ پہنچتا ہے, وہاں پہ پیڈسٹرین کراس کر لیا, تو یہ پیڈسٹرین کراسنگ پہ گاڑی رکھتا ہے, تو جو سٹاپ لائن ہے اسٹاپ لائن کو کراس کر جمپ کر گیا, یا سیٹ بیلٹ نہیں پہنا. حالانکہ سیٹ بیلٹ اس کی اپنی سیفٹی کے لیے, لیکن یہاں پہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ پہنے, کہ کئی لوگ تو یہ ریئیکٹ کرتے ہیں, یار آپ کو کیا ہے, میں نہیں پہنوں گا, آپ کو کیا تکلیف ہے. تو ایک وہ مزاج بنانے کی بات ہے کہ اس میں ITMS اس کا, اور جو ہمارے ایک آپ نے سنا ہوگا ICCC انٹیگریٹڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر SMT میں بن رہا ہے. اس میں بیسیکلی جتنی بھی سروسز ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں سٹیزنز کو, اس کا ایک کنٹرول سینٹر وہاں رہے گا. جیسے فار انسٹنس یہاں پہ ڈرینیج اسکیمز ہیں. ڈرینیج اسکیمز اب آپ نے 2014 میں دیکھا ہوگا کہ اس میں سارے جو جتنے بھی ڈرینیج اسٹیشنز تھے انہیں کام کرنا بند کر دیا, بیکاز وہ ان کا جو مشین فلور تھا وہ سبمرج ہو گیا فلڈ میں. تو پھر اس کے بعد ایک وہ ورلڈ بینک پروجیکٹ آیا, اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اپنے پروجیکٹس تھے, تو اس کو وہ جو فلور لیول تھی, مشین فلور لیول, اس کو ریز کیا گیا ابو دا ہائیسٹ فلڈ لیول. اور اس کے بعد ایز اے سیکنڈ اسٹیپ اس کو اٹ ہیز بین میڈ SCADA کمپلائنٹ. SCADA کیا ہے؟ سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن. مطلب موٹے طور میں کہوں کہ وہ ایک اس اسٹیشن کو آپریٹ کرنا ہے, ایون فرام اے ریموٹ لوکیشن کا ایک پاسبلٹی ہے. اس کو مانیٹر کرنا ہے آن اے ریئل ٹائم بیسس کہ کیا ہے, کتنا ابھی ڈسچارج ہے, پمپ کی پوزیشن کیا ہے, کیا ہمارے ویلز ان ورکنگ کنڈیشن ہے. تو یہ SCADA کا بھی ہم مانیٹر کریں گے فرام دی کنٹرول روم. جتنی بھی ہماری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی فلٹریشن پلانٹس ہیں یا ریزروائرس ہیں, دے ول آلسو بی میڈ SCADA کمپلائنٹ. تو اس میں ایک وہ بوتھ ان ٹرمز آف کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کہ آپ کو کتنا پانی ملتا ہے, اس پہ کوئی مینول انٹرونشن نہیں ہوگا. تو وہ اب ہمارا جو سسٹم ہوگا وہ خود ہی بتائے گا کہ اس لائن میں ہم نے اتنا سپلائی دے دی ہے, اور اس میں اتنے گھر ہیں, آن ایوریج ہر آدمی کو, ہر گھر کو اتنا پانی ملا ہے, اور اس کی جو کوالٹی پیرامیٹرس ہیں اس کو بھی وہ مانیٹر کرنے کا اس میں سسٹم ہے. تو یہ ITMS کی میں نے بات کی. اور اس ایک اور جو پروجیکٹ ہے ہمارا ہے وہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی. لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر اسمارٹ شہر کا تصور شاید نامکمل ہے. یو کانٹ تھنک آف اے اسمارٹ سٹی وداؤٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی, بیکاز اٹ ہیز ٹیکن آن دا انٹائر ورلڈ بائی اسٹارم. آپ ایپ کو لیجئے, کسی چیز کو لے لیجئے. دیکھیے ایک ایپ دیٹ اسٹل ورک ان پروگریس, اسے بولتے ہیں مائی سری نگر. تو اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ اس میں سارے جتنے بھی سروسز ہیں, جیسے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے, آپ کو بجلی کا کنیکشن لینا ہے, آپ کو پانی کا کنیکشن لینا ہے, آپ کو پانی کی بجلی کا فیس بھرنا ہے, آپ کو ہسپتال میں ایک کنسلٹیشن کے لیے داخلے کے لیے بک کرنا ہے, آپ کو کالج میں ایڈمیشن کے لیے, اینی کائنڈ آف سروس دیٹ اے سٹیزن نارملی ریکوائرس. تو وہ ایک ہی ایپ پہ یہ ہمارے CEO اطہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئی وانٹ دس ٹو بی این امیزون آف سری نگر سٹی, کہ ایوری تھنگ جو بھی آپ کو آن اے سنگل کلک آپ اس کو اپنی سروس کو اویل کر سکتے ہیں فرام ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. تو اس میں IT کا یہ ایک تو ہمارا ہے SD نیٹ. اس سے کیا ہے, ہم کیا کریں گے کہ نارملی یہاں پہ انٹرنیٹ کبھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جو گورنمنٹ سروسز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں, پانی نہیں چلتا ہے, بجلی نہیں چلتا ہے. تو ہم پورے شہر کو ایک انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, جتنی بھی ہماری پبلک یوٹیلٹیز ہیں تو اس کو اس انٹرنیٹ پہ لا کے, تاکہ وہ چلتا رہے, کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو, اور ہم سروسز 24/7. ایک ہم اسمارٹ پولز کا ہم نے کانسیپٹ لایا ہے کہ یہ پولز ہیں تو یہ کئی لوکیشن پہ لگائیں گے, تو وہاں پہ اس کا ایک ڈسپلے ہوگا, اس پہ ایک فری وائی فائی کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ ایک سینٹر سا بنے تاکہ کوئی آئے, کسی کو
کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ نیٹ یوز کرنا ہے تو وہاں جا کے اور وہ ایک ایکٹیویٹی سینٹر بن جائے کہ ایک سوشلائزنگ کرنے کا بھی ایک بن جائے اور اس پہ ڈسپلے ہو آپ کی ایئر کوالٹی کیا ہے, آپ کی نوائز لیول کیا ہے, آپ کا ویدر کیا ہے, آپ کی ایڈوائزری کیا ہے, کہیں فلڈ تو نہیں آنے والا ہے. سو یہ ایک اور ایلیمنٹ اس میں ہے, اس میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. اور ایک میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہم وہ سروسز کو میپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جتنے بھی شہر میں گھر ہیں ان کو میپ کریں, ان کو ہم ایک QR کوڈ دیں گے تاکہ وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ کس گھر میں کیا ایشو ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, کوئی ایمبولینس بھیجنا ہے, یا کوئی اور سیوریج کا مسئلہ ہے, سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا مسئلہ ہے. تو اس کو ہم ان سب سروس کو میپ کریں گے تھرو دس QR کوڈ. ایک سروے دیٹ از ورک ان پروگرس. ایک ہم سارے ہاؤس ہولڈس کی سروے کر رہے ہیں. اور ایک ہمارا جو ارلی وارننگ اینڈ ڈیزاسٹر سچویشن ہے, ارلی وارننگ سسٹم ہے. جیسے فلڈ آنے والا ہے تو ایک ارلی وارننگ ہو جائے گی. اسی طرح اور پھر ڈیزاسٹر میں لوگ کیسے ریسپونڈ کریں, ان کو کیسے ہم ہینڈ ہولڈ کر سکیں, ان کو کیسے گائیڈ کر سکیں, ہم ریسکیو ریہیبلیٹیشن کیسے کر لیں, اس میں بھی یہ IT ریلیٹڈ ہے. اور اس کا سارا ایٹ دی بیک اینڈ ہمارا جو بیک بون ہے وہ دیٹ ICCC ہے. ICCC جو HMT میں بن رہا ہے, وہ جو پہلے واچ فیکٹری ہوا کرتی تھی اس میں ہمیں کافی ایریا مل گیا ہے, تو اس میں ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ICCC بنا رہے ہیں. اور وہ شاید اپریل تک اس میں کمپلیشن ٹائم ہے. یہ ساری سروسز ہم ایک سنگل پلیٹ فارم پہ لائیں گے اور شہر کو مینیج کرنے کے لیے کافی ہم سمپلیفائڈ سولوشنز پرووائڈ کر لیں گے. پھر ہمارا یہ سٹی بیوٹیفیکیشن اینڈ اربن آرٹ ہے, جیسے آپ بات کر رہے تھے وال پینٹنگز کا, جیسے کہیں پہ یہ پارکس اینڈ لینڈسکیپنگس ہیں یا اربن آرٹ آبجیکٹس ہیں, فلائی اوور بیوٹیفیکیشن. آپ فلائی اوور ہمارے جو ہیں اس میں ہم وہ سارا آپ نے آلریڈی کام الاٹ کیا ہے. اس کی جو انڈر نیتھ ہیں پائرس ہیں, یا اس کا جو انڈر نیتھ اسٹرکچر ہے, کافی خوبصورت پینٹ ہم اس میں کریں گے تاکہ شہر آپ کو لگے کہ میں ایک صاف ستھرے شہر سے اور خوبصورت شہر سے گزر رہا ہوں. اور جہاں تک ہم نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کی میں نے بات کی, یہ بھی ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اس پروجیکٹ کا. یہ جو لال چوک والا ایریا ہے, دونوں روڈز کو, جو ریزیڈنسی روڈ ہے اور MA روڈ ہے, اس کو کمپلیٹلی اپ گریڈ کر رہے ہیں. ریزیڈنسی روڈ میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا, اس میں تاریں بہت ہیں, بجلی کی تاریں بہت ہیں, کمیونیکیشن لائنز ہیں, اور ایک ویژول کلٹر ہے. اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم اس کو کمپلیٹ انڈر گراؤنڈنگ کر رہے ہیں. اور اس کا ہم پیڈسٹرین فرینڈلی بنا رہے ہیں. اس میں باضابطہ اچھے فٹ پاتھس, اس میں ملٹی یوٹیلیٹی زونز بنا رہے ہیں جس میں آپ کی آن اسٹریٹ پارکنگ ہو, اور اس کو اس پہ چلنے کا ایک ہی ڈفرنٹ سا ایکسپیرینس ہو جائے. جو لال چوک میں آپ دیکھ رہے ہیں جو گھنٹہ گھر ہے, گھنٹہ گھر بیوٹیفیکیشن کا بھی ہم سوچ رہے ہیں. انفیکٹ اس کا آلریڈی ورک ہم نے پلانس بنا رہے ہیں. اور اس کا جو سامنے جو پلازا ہے جو کافی خراب حالت میں ہے, اس کو کمپلیٹلی ریڈو کر رہے ہیں کہ تاکہ ایک جو لال چوک ہے یہ ایک فوکل پوائنٹ بنے کس کا, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا. اور یہاں پہ لوگ جائیں, لوگ شاپنگ, ان کی ایک شاپنگ ڈفرنٹ شاپنگ ایکسپیرینس ہو, وہاں پہ بیٹھیں پلازا میں, کافی پئیں, چائے پئیں, اور ایک ڈفرنٹ سا ہم جو شہر میں ایک کریکٹر ہے اس کو اجاگر کریں. ہم ادروائز بھی سری نگر کے لوگ, ہم لوگ وی پرائڈ اوurselves, ہم وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ہاسپٹیبل ہیں, ہم لوگ مہمان نواز ہیں. تو اس کو وہ ہم اس کریکٹر کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں پہ ایک نا پورے اس لال چوک کو ہم کمپلیٹلی ریڈو کر رہے ہیں. اور گرین سری نگر کی بات کریں تو اس میں ہم نے واٹر کوالٹی مانیٹرنگ کے کچھ ہم لگا رہے ہیں سینسرز. ہم نوائز کنٹرول, نوائز مانیٹرنگ اسٹیشنز لگا رہے ہیں. ہم پارکس اور لینڈسکیپنگ کر رہے ہیں. اور پلانٹیشنز شہر میں ان بگ وے کریں. انفیکٹ ہم نے 5 لاکھ پیڑ لگانے کا جو ٹارگٹ فکس کیا ہے, اس میں ہم نے کافی سبسٹانشل پروگرس کی ہے. قریباً 20% ہم نے آلریڈی اچیو کر لیا. بیچ میں ہم نے جنوری کے مہینے میں, بیکاز دس از ناٹ دا سیزن فار پلانٹنگ ٹریز بیکاز آف ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز, دوبارہ ہم نے کیا ہے چالو. تو وی ہوپ کہ ہم اس میں کافی سبسٹانشل مارچ کے مہینے میں ہو ہی جائے گا. اور آپ نے یہاں پر ایک بات چھیڑی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, ہم نے کہا تھا ویژول پولوشن. ایک بات کہی تھی آپ نے کہ میرے دوست کہتے ہیں ویژول پولوشن. آپ کو نہیں لگتا تاروں کے علاوہ پورے شہر میں جو ہورڈنگز کا برمار ہے وہ ایک بہت بڑا ویژول پولوشن ہے؟ بالکل. اور اس میں میں پرسوں کمشنر SMC سے, وہ انفیکٹ ہم کہیں جا رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کو
کمپلیٹلی ریگولیٹ کر رہے ہیں. ہٹا دیں اگر تو اس میں کوئی بھی اپنی وداؤٹ پرمیشن ہورڈنگ لگائے گا, اٹ ول انوائٹ ویری ہیوی پینلٹیز. اور ایک تو اس کی ہورڈنگ وہ اتار دیں گے, اور اس کو اتنے ہیوج فائن ہوگا کہ وہ دوبارہ شاید یہ بنا پرمیشن کے ہورڈنگ لگا, دوبارہ سوچے گا بھی. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ دیٹ میونسپل کارپوریشن کو چلانے کے لیے ان کا دس از این امپورٹنٹ سورس آف ریونیو. بالکل. لیکن اس کو ڈنگ سے لگانے ڈنگ سے اگر لگی ہو, ڈنگ سے لگانے کے لیے ان کا ایک رول ہے, ان کا ایک مثبت رول ہے, اور وہ شاید اس کو ایک پالیسی ڈیفائن کر رہے ہیں. پالیسی ایک باضابطہ پالیسی بنے گی, اس میں ہورڈنگز کس طرح کس ڈنگ کی لگانی ہے, کس لیول پہ لگانی ہے. اور دیکھیے اس میں کلر تھیمز کا بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ مطلب ہر کلر ہر جگہ ٹھیک نہیں لگتا, تو اس میں وہ شاید ایک پالیسی بنا رہے ہیں. تو وہ میونسپل کمشنر صاحب کہہ رہے تھے, عطر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واش رومز کی ہمیں بڑی دقت رہتی ہے شہر. دیکھیے ہم نے ایک پروجیکٹ اس میں آلریڈی ٹینڈر آؤٹ کیا, اسے ہم پنک ٹوائلٹس کہتے ہیں. دیز آر اسمارٹ ٹوائلٹس. ابھی ہم نے 40 ٹوائلٹ بلاکس ٹینڈر کیے ہیں, اور اس کے بعد ہم اور اس کو ریسپانس کے بعد دوبارہ کر رہے ہیں. وہ بیسکلی وائبلٹی گیپ فنڈنگ پہ ہے کہ وہ اس کو ایک پرائیویٹ پلیئر بنائے گا, اور اس کی جو فیزیبلٹی اور اس کی انویسٹمنٹ میں جو گیپ ہوگا وہ ہم پرووائڈ کریں گے. ہم نے آلریڈی اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور اس میں ہم نے خیال رکھا کہ لیڈیز کے لیے ٹوائلٹس, بچوں کے لیے ٹوائلٹس. دیکھیے اگر آپ شہر میں دیکھیں گے نا بچوں کے لیے ٹوائلٹ آپ کہیں نہیں, سو بیکاز ایک وہ کلچر نہیں تھا. بچوں کے لیے ٹوائلٹس, اسپیشلی ایبلڈ کے لیے ٹوائلٹس وتھ پراپر ریمپس, خوبصورت ٹوائلٹس, اور اس میں پراپر مینٹیننس. وہ ہم اس اسمارٹ سے آلریڈی ہم نے ٹینڈر کیا ہے, اور بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ایک کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف کرائیے اپنا. جی میں حیدر پورہ سے بول رہا ہوں, منتظر مزمل میرا نام ہے. جی تو آپ کے گیسٹ ابھی ہے افتخار صاحب. جی بہت ہی بہترین آفیسر ہے یہ ہمارے سری نگر کے, کشمیر کے. تو میری ایک ریکویسٹ ایسی تھی کہ ہماری آفس, میرا شاپ بھی ہے, آفس بھی ہے ہری سنگھا اسٹریٹ میں. جی تو وہاں پہ تو بہت سے مطلب وہ ایک ہیریٹیج ہے ہماری کشمیر کا, وہ جو ہری سنگھا اسٹریٹ مارکیٹ ہے. جی تو لیکن جتنی گندگی وہاں پہ ہونی نہیں چاہیے اس سے بھی زیادہ کہیں دیکھنے کو ملتی ہے وہاں پہ. جی جو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بزنس کا ہب ہے وہاں پہ. آپ دیکھ لیجئے جتنا بھی بڑا بزنس ابھی سٹی میں ہو رہا ہے وہ سارا ہری سنگھا اسٹریٹ میں ہو رہا ہے. چاہے جیولری کا ہے, چاہے باقی ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ساری وہاں سے ہوتی ہے. جی تو افتخار صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ مطلب کچھ تھوڑا گراؤنڈ پہ کر کے دکھائیے. جو ہمارا لال چوک ہے, ہری سنگھا اسٹریٹ ہے, پولو سے لے کے جہانگیر چوک تک, اس کا ایک پراپر طریقے سے ایک بیوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج آپ وینڈرز اٹھاتے ہیں, کل پھر بھی سے بیٹھتے ہیں, پھر وہاں پہ کچرے کا ایک اتنا بڑا ڈیرا ہوتا ہے صبح 11 بجے تک کہ انسان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم بزنس ہب سے چل رہے ہیں ابھی. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا کال کرنے کے لیے, اور جو آپ نے تجویز دی ہے اس پر بات کریں گے چیف صاحب. جی مزمل صاحب, میں آپ کو اپ فرنٹ انفارم کرنا چاہوں گا کہ جو ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ ہے یہ ریزیڈنسی روڈ کے اس ڈیولپمنٹ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اور آپ یہ جان کے خوش ہوں گے, کہ یقیناً خوش ہوں گے کہ ہم نے اس کو آلریڈی ٹینڈر کر دیا ہے, اور انشاءاللہ مارچ میں اس کا کام شروع ہو جائے گا. اور اس میں ہم جتنے بھی آپ کے کنسرنز ہیں ان کو ہم نے پوری طرح کنسیڈر کر کے اس کو ایک ایسا سینٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو واقعی جس کی آپ نے نشاندہی کی, جس کو آپ نے بخوبی کہا کہ یہ ایک سینٹر ہے, ایک ہیریٹیج مارکیٹ ہے, اور یہ بازار دوبارہ ابھر آئے, اور ہماری کوشش ہوگی. اور اس میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہے. اب جہاں وینڈنگ کی بات ہے تو وینڈنگ کی آلریڈی ہم نے ایک وینڈنگ زون وہاں پہ ڈیولپ کی ہے جو خالصہ اسکول کے بالکل سامنے ہے, لیکن وہاں پر کوئی وینڈر نہیں. اس میں بیسکلی ہم لوگ جو وینڈرز کا آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے, تو عنقریب ان کو الاٹ کر کے وینڈرز کو وہاں شفٹ کیا جائے گا. اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں وینڈر کو جگہ بھی دیں گے, وہاں بھی جگہ لے لے گا اور ہیلتھ سینٹر بھی نظر آئے گا؟ نہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو وینڈرز ہیں ایک بار اگر ان کو ایک زونز, ان کے لیے پراپر زونز کریٹ ہو جائیں تو ایک ہم پرمنٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ یہ ریکرنگ پرابلم ہے. ہم نے دیکھا ہے
पिछले कई सालों से ये कुछ देर के लिए होता है, सॉल्व होता है, फिर दोबारा आ जाता है। अब की बार जो हमारा फोकस है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि दे आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, ऐसा भी हम नहीं करेंगे जी। तो जो हमारी पॉलिसी होगी इनके कंसर्न्स को भी हम कंसिडर करेंगे और इनको एक प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करेंगे किया जाएगा ताकि दोबारा ये नवियत ना आ जाए कि ये दोबारा से रोड्स पे आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, ये कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, आदाब। आदाब बट साहब, सवाल। हाँ आदाब आदाब जी। आपने चीफ इंजीनियर, मैं अभी कॉल दिया, एक्सक्यूज मी, मैंने जस्ट नाउ कॉल दिया टीवी जी। आई कुड नॉट हियर द कंसर्न पैनलिस्ट जो आए हैं जी। तो बट ये टाइम आई वांट टू स्पीक, मैं तो भी कहना चाहता हूँ जो ये चीफ इंजीनियर साहब आए हैं जी। ये जो हमारी जो सिटीज हैं ये तो डेवलपमेंट के लिए आज आपने टॉयलेट्स, स्मार्ट एवरीथिंग दैट इज गुड, मगर एक चीज टाउन्स में भी ये होना चाहिए, छोटे छोटे जो गांव हैं डेवलप उनमें भी होना चाहिए जी। ये नहीं सिटी में भी है सब, ये प्रॉब्लम्स है, उधर प्लेसेस भी है जी। नहीं बट साहब एक्चुअली आज जो हमने मुद्दा चुना है ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो हमारी यहाँ पर एक वही मैंने डेवलपमेंट है जी, डेवलपमेंट है श्रीनगर सिटी की, सिर्फ ये प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ श्रीनगर सिटी के लिए है, अभी ये अर्बन नहीं। अच्छा ये श्रीनगर, सॉरी। अच्छा जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट हम जाते थे दफ्तर, आई वाज एट दैट टाइम द बैंक, तो पीछे जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट बैंक है या पीछे साइड पर है तो वहाँ गंदे टॉयलेट्स हैं हुआ करते, आज नहीं पता नहीं हुआ होगा, तो आई डोंट नो अबाउट 10 years 10-15 years, मगर उस वक्त बड़ी बदबू आ रही थी उधर। मे बी आवर सिटी इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मगर उसमें अगर ये चीज हो जाएंगे सिटी में बच्चों के लिए वही ये बहुत खुश है, मगर हमें इसके साथ भी याद रखना चाहिए द पीपल, द पर्सन्स है उनको भी अपनी सिटी का ख्याल करना चाहिए। मैं ऑलवेज कह रहा हूँ बिकॉज जब हमारा मुल्क, हमारा स्टेट, हमारा शहर साफ रहेगा तो हमारे दिल भी साफ हो जाएंगे और बाकी एवरीथिंग विल बी गुड फॉर द इट इज फॉर पीपल टू द यूज फॉर देयर पर्पस, वो करते हैं, वो साफ सुथरा रखना चाहिए वट एवर डेवलपमेंट इज गोइंग, चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने। वी आर रेस्पॉन्सिबल, पीपल आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल बाय क्लीन एवरीथिंग, बाकी जो आपने ऑफिसरों को वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब तक नहीं आएगी तब तक हम शहर का कुछ भी नहीं बदल सकते। अगर मुझ में वो सेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप मानते हैं इस बात को? देखिए ये एक 24 कैरेट बात है कि जब तक जो स्टेक होल्डर्स हैं जब तक वो खुद इन्वॉल्व ना हो, जब तक वो डिसीजन मेकर्स ना हो, जब तक वो ओपिनियन मेकर्स ना हो, तब तक कभी हम किसी चीज की नवियत नहीं बदल सकते, किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। इस श्रीनगर से जो हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है तो इसमें एक हम मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम जो लोकल लोग हैं, लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कंसल्ट कर लें जी। तो इसमें कोई मतलब कोई लेट देयर बी नो डाउट जी कि हम जो भी कंसीव करते हैं उसमें हम लोकल एस्पिरेशंस को उनको फुली कंसिडर कर सकते हैं जी। और हम कोशिश करते हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करके उनको ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट करने से क्या फायदे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज जी। और ये मैं आपको एक चीज कहूं कि वी शुड नॉट लूज होप। तो the winds of change are blowing। मैं काफी चेंज देखता हूँ, खासकर जो नए नौजवान नस्ल है उनमें काफी अब सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, उनमें काफी अब एक ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और जो शायद हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। कोकरू साहब, दूध गंगा एक कनाल है हमारी जो बटमालू से लेकर अभी सिल्क फैक्ट्री तक ही है जी। हालांकि पहले कहीं काफी लंबी हुआ करती थी, अब लेकिन काफी एनक्रोचमेंट हो गया बहुत। लेकिन उस दूध गंगा कनाल में बहुत हाल बुरा है, क्या वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी? जी जी, एक्चुअली दूध गंगा नाले के 2 ब्रांचेस हैं जी। जो रामबाग ब्रिज है, रामबाग ब्रिज में एक लेफ्ट को जाता है तो ये वहां फ्लड स्पिल चैनल में चला जाता है, एक वो राइट से जाती है जो बटमालू के थ्रू जाती है जी। इसमें क्या है, इसमें एक तो ये है कि इसका इस स्ट्रेच का, बिकॉज दिस स्ट्रेच इज रियली वेरी बैड। इस स्ट्रेच को है हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल बनाया है, उसमें हम 2 STP बनाने की बात कर रहे हैं जी। और इसका बायो रेमेडिएशन और बाकी जो इसका होता है क्या, जो क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है
تو اس کو ہم کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اوارڈ کریں گے مارچ تک اس پروجیکٹ کو بھی. اور ایک چیز ہے کہ آپ نے سیکٹر 6 دیکھا ہوگا جو بٹمالو بس سٹینڈ ہے اس کے بالکل اپوزٹ ایک ایریا ویکنٹ ایریا ہے. اس میں ایک ٹریڈیشنل سوق مارکیٹ ہم بنا رہے ہیں اور اس میں ایک کرافٹ سینٹر بنے گا اور جو دودھ گنگا نالا اس کے تھرو چلا جائے گا. تو اس کو بھی اس اسٹریچ کو بھی ہم بیوٹیفائی کریں گے اور وہاں پہ ایک بہت ہی اعلیٰ سوق ہم بنا رہے ہیں. قریباً اس کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ +30 کروڑ ہے. تو اس کو بھی ہم انفیکٹ جب میں یہاں آیا تو آفس میں اس کا وہ جو ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ تھی وہ آئی تھی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو وہ شاید 2-3 دن میں وہ بھی ٹینڈر ہو جائے کہ وہ بھی ایک اس بٹمالو ایریا کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اور بٹمالو ایریا میں ہم کیا کر رہے ہیں جو اس کے دونوں روڈس ہیں, ایک روڈ آپ نے دیکھا جو مومن آباد جاتا ہے بالکل اور دوسرا جو کمرواری جاتا ہے, ان دونوں روڈس کو ہم کمپلیٹلی اپ گریڈ کر رہے ہیں اس میں, کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ جو مومن آباد روڈ ہے ایک امپورٹنٹ لنک ہے سری نگر شہر کا نارتھ کے ساتھ, خاص کر جو آپ کو بائی پاس پہ لے کے جاتا ہے, خاص کر وہ لوگ جو گلبرگ جانا چاہتے ہیں یا نارتھ میں جانا چاہتے ہیں, ایک امپورٹنٹ لنک ہے. تو اس کو ایک کمپلیٹلی ہم ایک اپ گریڈڈ روڈ بنائیں گے. اور کمرواری آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو نالے مار روڈ ہے, میں اب شہر خاص چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ نالے مار روڈ ایک امپورٹنٹ آرٹری ہے اس پورے شہر کی. تو اس نالے مار روڈ کو بھی ہم کمپلیٹلی اپ گریڈ کریں گے. اس کو کھانیار چوک سے سٹارٹ کر کے برابر جو کمرواری کے ساتھ اس کا ایگزٹ ہے, ایگزٹ مانے اگر دوبارہ اس روڈ ملتا ہے تو اس کو کر رہے ہیں. اور بٹمالو اڈے کی اگر ہم بات کریں, آپ نے بٹمالو اڈے کی بات چھیڑی تھی, کیا اس اڈے کے لیے جہاں پر ہائی کورٹ کے آرڈرز سے اس کو وہاں سے خالی کروا دیا گیا اور اب بسز وہاں نہیں ہوتی, یہ خالی ہو چکا ہے, کیا اس اڈے کو لے کر یا اس جگہ کو لے کر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ میں کوئی اس میں پلان ہے؟ دیکھیے اس میں گورنمنٹ کافی آپشنز کو اسٹڈی کر رہی ہے. تو ابھی ایز آن ڈیٹ وہ آپشن ابھی فائنلائز نہیں ہوا ہے, لیکن میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کا جلدی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ تاکہ ایک یہ ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ اس میں الٹیمیٹلی کرنا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسمارٹ سٹی کا امپورٹنٹ رول ہوگا. اسمارٹ سٹی کا یہ پورے شہر کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, ایک فیس ہے. اور اس کو جو بھی پرپوزل ہوگا وہ شہر کے فائدے میں ہوگا اور شہر کی خوبصورتی کے فائدے میں ہوگا. میں آئی ایشور یو دیٹ. اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ کہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگ اوپن ہے ٹو آئیڈیاز. میں لوگوں سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں, اگر ان کو ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں کوئی مس گیونگ ہے, کوئی مس کمیونیکیشن ہے, کوئی ریزرویشن ہے, کوئی بھی ہے, تو برائے مہربانی وہ فون اٹھا کے, وہ فون ہمارے سی او ہیں مسٹر اطہر امیر خان, میں ہوں, ہمیں ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں یا ہمارے دوسرے افسران ہیں ان کو ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں اور اس اپریہنشن کو, اس کنسرن کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور میں یقین دلاتا ہوں ان کو کہ ہم نہیں ان کو سنیں گے بلکہ ان کے جو جینوئن لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے. اور اگر ان کے آئیڈیاز اچھے ہوں گے تو ان کو پروجیکٹ میں امبائب کرنے کے بارے میں مطلب وی ول ناٹ گیو اے سیکنڈ تھاٹ. کوکرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حالانکہ ابھی سوال میرے ذہن میں بہت سارے ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن کیا کریں وقت کی کمی ہے. لیکن آگے انشاءاللہ آپ کو پھر سے دعوت دیں گے, اسمارٹ سٹی پر اور بات کریں گے. لیکن آج آپ یہاں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ تبریز صاحب, تھینک یو, تھینکس فار انوائٹنگ می. تھینک یو. تو ناظرین یہ تھے افتخار احمد کوکرو صاحب, چیف انجینئر سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ. امید کرتے ہیں کہ آج کی جو گفتگو ہوئی سری نگر اسمارٹ سٹی کو لے کر جو بھی آپ کے ذہن میں سوال تھے ان سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. آپ پر فرض بنتا ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں آپ بھی اپنا تعاون دیں. کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سامنے آئیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے شمارے میں آپ سے ہوگی ملاقات. جب تک کے لیے دیجیے اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت کہ آپ اپنا خیال ڈھیر رکھیں گے, خوش رہیں گے اور دوسروں کو خوش رکھیں گے. اللہ حافظ. بھارت کی پولیو سے جیت کی کہانی سنہرے لفظوں میں لکھی جائے گی, لیکن اس جیت کو
कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे।